اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری نشست نمبر 150 یعنی 150 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رہے نام اللہ کا۔ 56 سال سے ہم بھی بھینسوں کے آگے بین بجا بجا کے تھک گئے، اب لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان بھینسوں میں بھینسیں بھی شامل ہیں اور بھینسیں بھی شامل ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں بھینسوں کے آگے ہم بین بجا بجا کے تھک گئے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور 3 سال سے تبدیلی سرکار جب سے آئی ہے ہمارے ملک میں، اس نے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ ہم ملک کی معیشت کو درست کریں گے، بھینسیں بیچیں گے، بکریاں پالیں گے اور انڈے اور مرغی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بھینسوں کا سب سے پہلے نام دیا تھا۔ تو بہرحال تعلق ہوگا کوئی، تو بہرحال ہم بھینسوں سے معیشت کتنی آگے بڑھی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا انہوں نے کہ صاحب بھینسیں جو ہیں ہماری 6 لیٹر دودھ دیتی ہیں روزانہ ہر بھینس، جبکہ دوسرے ملکوں میں 24 لیٹر تک دیتی ہیں۔ اگر یہ 6 لیٹر کی بجائے بھینسیں 12 لیٹر دودھ روزانہ دینے لگیں تو بھی ہمارے مسائل کچھ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اربوں کھربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں ملکوں کے، اور یہ صرف بھینسوں کے 6 سے 12 لیٹر دودھ دینے پر معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بھینسوں کو کیسے مجبور کریں گے یہ کہ وہ 6 کی بجائے 12 لیٹر دیں، یہ بھی ان کے آگے بین بجا کے اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ تو بہرحال تو بھینسیں بیچنے، پالنے اور انہیں زیادہ دودھ دے کر مجبور کرنے کی صورت میں معیشت کی بحالی پاکستان ہی میں شاید تبدیلی سرکار کے لیے ممکن ہو، ورنہ دنیا میں کہیں ایسی بات نہیں سنی۔ اب یقین آ رہا ہے ہمیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا جو ہے شاید رائے گا نہ جائے ان کے دور میں، لیکن 3 سال سے ہم نے دیکھ لیا، پتہ نہیں یہ بجا رہے ہیں نہیں بجا رہے ہیں ان کے سامنے، لیکن جو باڑے والے لوگ ہیں وہ تو بہرحال نہیں بجا رہے، ان کا تو اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہیں وہ۔ اب ہمیں جب یقین ہوا کہ چلیں شاید بھینسیں زیادہ دودھ دیں اور ان کے آگے بین بجاتے رہیں، ان کو پالنے، زیادہ تعداد میں فروخت کریں تو قومی معیشت جو ہے وہ فروغ پذیر ہوگی۔ لیکن جلد ہی ہمارا یہ یقین یو ٹرن لے کر واپس آ گیا کہ نہیں جی یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کوئی تھوڑی قوموں کی معیشت چلتی ہے۔ اچھا صاحب اب ہوا یہ کہ بھینسیں تو ٹس سے مس نہیں ہوئی ہیں، نہ اعلان سے، اور کام تو خیر اس طرف ہوا ہی نہیں، صرف اعلان ہی اعلان ہوا۔ تھوڑی سی وہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ دی تھیں، پتہ نہیں اس سے کتنا کثیر زر مبادلہ ملا ہوگا ان کو کہ جس سے قوم کی معیشت کو اتنا آگے بڑھایا کہ ہر چیز بتدریج روز بروز مہنگی ہوتی چلی گئی ہے، اور آج تک وہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ جس دن اخبار اٹھا کر دیکھیے 1 یا 2 چیزوں کی قیمت بڑھنے کا یعنی اعلان آتا ہے۔ آج ایک اعلان اور آ گیا ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں یعنی بجلی کے نرخوں میں شاید 6 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے۔ 6 روپے فی یونٹ اضافہ، یہ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے غلط فیصلے کا حکومتوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ سمری جائے گی 6 روپے والی، بڑا احسان کریں گے، اچھا بھائی دیکھیں 6 روپے کہا تھا انہوں نے تو نیپرا والوں نے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 روپے کر دیتے ہیں۔ اب یہ 6 روپے بتاتے ہیں اس لیے کہ 2 روپے پر آ کر یہ اعلان کریں اور قوم پر احسان ہو جائے۔ تو تجویز ہے اللہ کرے کہ تھوڑا سا یہ عوام سے شرما کر کہہ دیں کہ نہیں اس بار تو ہم بالکل اضافہ نہیں ہونے دیں گے، IMF چاہے جتنا دباؤ ڈالے ہم اس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھینسیں جو ہیں وہ زیادہ دودھ تو نہیں دیتی، تو گوالے آخر کیا کریں؟ قوم کی جو دودھ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے انہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے، خدارت کالونی میں رہتا تھا، ہمارے گھر کے روڈ پار ایک صاحب دودھ فروش تھے، تو وہ ان کے یہاں سے دودھ آتا تھا قائد آباد سے، پتہ نہیں کہاں سے،
پورے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ڈول ہوتے ہیں ان میں آتا تھا، اور دودھ فروش جو گھروں پر دودھ بیچنے والے ہوتے تھے وہ ان سے دودھ لیتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے بڑے صاحب دودھ بیچنے والے، کمرہ سا تھا گھر کا، ایک ڈرائنگ روم کہہ لیں اس کو آپ، وہاں سے وہ دودھ آدھا مطلب ڈول بھرواتے تھے دودھ کا، اور برابر میں باتھ روم تھا، وہ باتھ روم پر نل کھولتے تھے اور ڈول کو پورا بھر لیتے تھے وہ، یا جتنا بھی انہیں پانی ملانا ہوتا تھا وہ ملا کے ان کے سامنے وہاں نکلتے تھے وہ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں ندی نالے بھی نہیں ہیں، تو اور پانی کی فراہمی کا جو انتظام ہمارے واٹر بورڈ نے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نلکوں سے پانی کی بجائے سسکیاں یا ہوائیں آتی ہیں، تو اب دودھ والے بھی کیا کریں بیچارے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، اسی لیے یہ دودھ کی قیمت بھی بڑھاتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ گھر پر کسی کے دودھ والے کا بیٹا آیا، روزانہ باپ آتا تھا، تو پوچھا بھائی تمہارے باپ کیوں نہیں آئے؟ کہنا جی آج نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تھا، پانی کی بڑی کمی تھی، تو ہم دونوں باپ بیٹوں نے جلدی سارا کام کر کے، اور تقسیم دیر ہو گئی تھی تو آدھے گھروں میں وہ گئے دودھ دینے اور آدھے گھروں میں آیا ہوں، تو تاخیر کی معذرت، اس لیے کہ واٹر بورڈ والوں کی ذمہ داری، انہوں نے پانی پورا نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دودھ والے جو قیمت بڑھاتے ہیں، ابھی بتاتا ہوں کہ کتنی مانگ رہے ہیں اور زیادہ قیمت ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں اپنا خاندان پالنا ہے، مہنگائی ہے، کیا کر سکتے ہیں، دودھ میں پانی ملا کے پیسے بڑھائیں گے، اور پیسے بڑھا کر ہی کچھ لوگوں سے لیں گے وہ۔ اور اس کے علاوہ اوپر پتہ نہیں کتنی جگہ ان کا بھتہ جاتا ہے، یعنی مختلف ادارے ہیں، چھوٹے موٹے اہلکار ہیں، ان سب کو بھتہ دینے کے بعد وہ اپنے گھر کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت کر سکتے ہیں جب دودھ کی قیمت بڑھائیں۔ اب اسی بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، جب دودھ والا کا بیٹا جب آیا ہے دودھ لے کر، تو مالک مکان نے پوچھا کہ بھئی آج تم جو ہے دیر سے آئے؟ تو کہنے جی میں کیا کرتا، آج پھر پانی دیر سے آیا، مطلب پھر سے مراد یہ کہ جب بھی دیر سے آتا ہوگا تو دودھ دیر سے تقسیم کرتا ہوں۔ اچھا تو تم دودھ میں پانی ملاتے ہو؟ مالک نے پوچھا۔ کہنے جی تمہارے کو خاک معلوم، کون کم بخت پانی ملاتا ہے، تمہارے کو خاک معلوم؟ تو وہ کہنے لگا مالک کہ تم نے تو ابھی بتایا کہ پانی دیر سے آیا اس لیے دودھ دیر سے لایا ہوں میں۔ کہے جی میں تو قسم لے لیں آپ مجھ سے صاحب جی، میں تو فجر کی اذان کے ساتھ ہی بالٹیاں لے کے اور ان میں آدھا پانی بھر دیتا ہوں۔ تو ہم دودھ میں پانی تھوڑی ملاتے ہیں، پانی میں نے بھر دیا، اب میرے بابا یا پاپا جو بھی ہیں وہ آتے ہیں، وہ پھر بھینسوں کے نیچے رکھ کے بالٹیوں کو دودھ دوتے ہیں، اور اس میں دودھ گرتا ہے پھر وہ، تو ہم کہاں پانی ملا رہے ہیں، ہم تو خالص دودھ اس میں ڈالتے ہیں بالٹی میں۔ تو خیر اس کی بات پر مالک مکان اندازہ تھا اس کو کہ بھئی یہ تو اسی طرح کرتے ہیں یہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے شہروں کا میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میرا وہاں جانا نہیں ہوتا۔ کراچی شہر میں اس وقت عالم یہ ہے کہ حکومت نے دباؤ ڈال رکھا ہے، ظاہری دباؤ، دکھاوے کا، بناوٹ، مصنوعی دباؤ یہ ڈال رکھا ہے کہ بھائی تم 94 روپے جو سرکاری قیمت ہے اس پر دودھ بیچو۔ وہ کہتے صاحب 94 میں ہم کیسے بیچ سکتے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں اور ملک کی جو حالات ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، تو ہم تو 120 روپے لیٹر سے کم دودھ بیچ ہی نہیں سکتے۔ اب کشمکش چل رہی ہے ان کے درمیان اور دودھ فروشوں کے درمیان، جسے شیر فروش کہتے ہیں، تو وہ ان کے درمیان عوام بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو 120 روپے لیٹر ہو یا 150 روپے لیٹر ہو، وہ تو دودھ خریدنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ بہرحال بچوں کو اور بوڑھوں کو تو خاص طور سے اور خواتین کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح دودھ کی مہنگائی کو یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ اعلانات آپ سن لیجئے، ہم ہرگز 94 روپے سے زیادہ فی لیٹر دودھ نہیں بیچنے دیں گے۔ اب ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ میرے بچپن میں، یہ شاید پہلے ہی بتایا میں نے، کہ 6 آنے سے لے کر 8 آنے سیر تک دودھ ہوتا تھا، یعنی 1 روپے کا 2 لیٹر دودھ ملتا تھا، اب 120 روپے کا 1 لیٹر ملتا ہے۔
تو یعنی 120 روپے میں میرے بچپن کے نرخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 250 لیٹر دودھ آتا تھا، جتنے میں 1 لیٹر آتا ہے ہمارے پاس 250 لیٹر، یعنی دودھ فروش کے گھر پر بھی یا اس کی دکان پر بھی اتنا دودھ نہیں ہوتا ہوگا جتنا 120 روپے میں آ سکتا تھا۔ اچھا، ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بچپن میں سنا ہے کہ دیہی علاقوں میں دودھ بیچنا معیوب سمجھا جاتا تھا، دودھ کو فروخت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ گھروں میں گائے بھینسیں بکریاں ہوتی تھی، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، اور نہیں بھی ہوتا تھا تو پڑوس کے لوگ جن کے نہیں ہوتے تھے ان کے دودھ مفت دیتے تھے۔ وہ کہتے دودھ تو شیر مادر کی طرح ہے، اپنی ماں کا دودھ بیچ سکتا ہے کوئی؟ تو دیہات میں عام طور سے دودھ بیچنا نہایت معیوب سمجھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ تو دودھ اس زمانے میں نہیں بکتا تھا، شہروں میں تو بکتا تھا، زمانے ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے دیہات والے بھی بیچارے غریب مجبور ہوتے گئے تو انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ اسی طرح اصلی گھی دیہات سے آتا تھا، اب تو دیہات کیا، اس سے بھی چھوٹے کسی گاؤں یا کسی علاقے سے آپ منگوا لیں تو اس میں بھی نقلی ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ضرور ہوگی۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دودھ کے خوردہ فروش ہوں یا تھوک فروش، ضمیر فروش ہوں یا قوم فروش، یہ سب جو ہیں، یعنی قوم فروشوں میں ارباب اختیار کو سب سے پہلے رکھتا ہوں، تو یہ سب اللہ سے ڈرنے والے تو ہیں ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کا احوال شیخ سعدی نے اپنی ایک حکایت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک ظالم شخص تھا، لکڑیوں کا کاروبار تھا اس کا بڑا، تو بیچارے لکڑہاروں سے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے ان سے برائے نام قیمت پر لکڑیاں خرید کر پھر ان کو جمع کرتا تھا، جسے ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اور پھر گراں قیمت پر، بھاری قیمت پر بیچتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پچھلے دنوں آٹا خرید کر پیسے والوں نے، خود سرکاری افراد نے آٹا خرید کر سستا اور مہنگا بیچا، باہر بھیجا، پھر منگوایا، پھر مہنگا بیچا، چینی کا بھی اسی طرح کیا۔ تو یہ کام جو ہے یہ پہلے شیخ سعدی کے زمانے میں کوئی ایک آدھ دو ظالم ہوتا تھا وہ کرتا تھا، تو وہ لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ نہیں یار تم کیا کرتے ہو، یعنی میں کیا کروں، میرا کاروبار ہے یہ تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں اس کی لکڑیوں کے اس ذخیرے میں آگ لگ گئی اور دھواں اٹھنے لگا، خوب پوری لکڑیاں تو بہت تیزی سے آگ پکڑتی ہیں وہ۔ تو پھر ایک بزرگ ادھر سے گزرے، تو یہ بیچارہ کہنا چاہیے یعنی اس کو کہ یہ جو ظالم تھا لکڑی فروش یہ رو دھو رہا تھا، تو بزرگ گزرے، کہہ لیں بھئی کیا ہوا؟ کہہ لیں جی پتہ نہیں کیا ہوا، آگ لگ گئی، اور کس نے لگائی مجھے نہیں پتہ کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بزرگ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ از دودھ دل درویشاں، دودھ وہ دودھ نہیں ہے، یہ دودھ کہتے ہیں اس دھوئیں کو، از دودھ دل درویشاں، غریبوں کے دلوں سے جو دھواں اٹھتا تھا اتنے دنوں سے جو تم ان کو لوٹ رہے تھے، تو ان کے دھوئیں سے اگر معمولی چنگاری بھی ہوگی نا تو یہ بھڑک کے تمہاری پوری ذخیرے کو، لکڑیوں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا اس نے۔ تو اللہ سے ڈرو تم اور غریبوں کی آہ مت لو۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے ارباب اقتدار کی بھی سمجھ میں آ جائے، جو آہیں لیے چلے جا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں ہم تو خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا بھئی اگر یہی خدمت ہے تو اللہ ہمیں آپ سے بھی بچائے اور اس خدمت سے بھی بچائے۔ تو غریبوں کے دلوں سے بالآخر جب دھواں زیادہ اٹھے گا تو آپ کے سارے جتنے محلات ہیں، عیش کدے ہیں، یہ سب خس و خاشاک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خسرو جیسے بڑے شہنشاہ نے اپنے محل کی دیوار پر یہ لکھ کر لگا دیا تھا کہ ہماری دیواریں، ہمارے محل و اسباب، ہماری زندگیاں کتنی ہی طویل ہوں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال بھی ہو جائیں گے، بالآخر ہمیں زمین میں دفن ہونا ہے، اور یہ زمین بالآخر لوگوں کے پیروں تلے کچلی جاتی ہے۔ قبریں کب تک رہتی ہیں؟ تو ہمارے سروں پر سے لوگ جو ہے پیر رکھ کر گزریں گے۔ یہ تصور کر لیں کہ بالآخر آپ کتنا کھا لیں، کما لیں، عیش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جانا اس زمین میں جہاں بالآخر غریبوں کے بھی پیر پڑیں گے، تو ان کے آپ کے سروں پہ سے گزریں گے وہ،
تو اس دور کا اس تصور کریں تو آپ شاید شرافت کی دنیا میں آ جائیں اور کوشش کریں کہ غریبوں کے دل نہ دکھائیں۔ اس کے بعد ایک بات جو آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس نے خسرو نے کہا تھا، اسی میں معافی چاہتا ہوں، شیخ سعدی نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دولت و اقتدار، یہ تخت و تاج، یہ ہمارے ہاتھ میں جو آئے ہیں، خسرو کی زبان میں کہلوایا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، یہ سارا اقتدار اور دولت اور یہ ساری جائیدادیں، یہ سب دوسروں کے ہاتھوں سے ہمارے پاس آئی ہیں، اور آخر کار یہ ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی، ہم خالی ہاتھ جائیں گے دنیا سے۔ اس لیے آپ تصور کر لیں کہ کچھ دے کر جائیں دنیا کو، اچھے اعمال کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے دنیا سے گزریں۔ تو اس لیے یہ ایک عربی میں نا، اللہ باقی من کل فانی، ہر چیز فنا پذیر ہے، ہر چیز کو فنا لازم ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، اور اس سے لو لگا کر آپ اپنے کردار کو درست کریں اور عوام کی بھی خدمت کریں۔ تو عوام ہو یا خواص، یہ سب کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے کا خیال کریں، انسانیت کی راہ پر آ جائیں، تو ہمارا معاشرہ، اور خصوصاً ہم اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کے افراد کہتے ہیں، حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، سعودی عرب بھی اسلامی ملک نہیں ہے، میں ان سب کو مسلم ممالک کہتا ہوں۔ مسلم اکثریت کے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلامی ملک اس وقت ہوگا جب اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں اگر ہم اسلام جیسا معاشرہ قائم کرنا ہے، مدینہ جیسے معاشرے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہی کسی نے مجھے بتایا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز، یہ گلیوں میں جو لٹیروں نے لوٹ مچا رکھی ہے، ریزنی، پہلے اتنی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس درخواست کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی ہے۔